علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ بے خوف ہیں لوگ گناہوں کے رستے سے لوٹ کر، بے خوف ہیں لوگ گناہوں کے رستے سے لوٹ کر، فطرت بدل نہیں پائی کعبے سے لوٹ کر۔ کس کو پڑے گا فرق، کس کو پڑے گا فرق تمہارے مرنے سے، آج کل ہنس رہے ہیں لوگ جنازے سے لوٹ کر۔ السلام علیکم جی پاکستانیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندگان خدا کی محنت، دولت، ذہانت، قابلیت غلط رستوں پہ ضائع ہونے کے بجائے صحیح رستے کی طرف صرف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم مٹے اور انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر انسان کا خون نہ چوسے، نہ بہائے، اور جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین پر فتنہ فساد کو مٹانا چاہتا ہے تو آگے بڑھیے اور صحیح معنی کے اندر اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کریں۔ دبے اور گرے ہوئے انسانوں کو اٹھایا جائے، سنبھالا جائے ان کو، اور انسان کو یکساں عزت، امن، خوشحالی، ترقی کے مواقع برابر حاصل ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو تلقین کرتے ہیں تو اس تلقین کا حق جب ادا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر روک جب پڑے گا، اور جب وہ عمل کرے گا اس بات پہ جب کہ ہم خود اس عمل کو کرتے ہوں گے۔ اگر ہم خود ہی کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو دوسرے کے اوپر کبھی بھی امپیکٹ نہیں آ سکتا۔ بحث، تبلیغ، تلقین کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، خود وہ تبدیل ہوگا تو وہ زمانے کو تبدیل کرنے کا روادار ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی پاور ہوگی، اس کی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کو جو کہے گا لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ تو پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اپنے مزاج کے اندر، اپنے ایمان کے اندر پختگی لے کے آئیں، اپنے ایمان کو اللہ تک پہنچا دیں۔ حق تو کڑوا ہوتا ہے، جب آپ حق کی بات کریں گے تو مشکلیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ اس دنیا کے اندر حق کی بات سننے والے لوگ نہیں ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حق پر چلنے والوں کو اور حق پہ قائم رہنے والوں کو اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جب ہم سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر حق رستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سیدھے رستے پہ ہوتے ہیں، حق رستے پہ آتے ہیں، مشکلیں پریشانیاں آنے کے بعد انسان سمجھ جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ کلمے کی طاقت سے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو آزاد کر لیتا ہے۔ آزاد انسان ہی بڑے فیصلے کرتا ہے۔ کبھی بھی غلام کوئی فیصلے، بڑے چیزیں ایجاد نہیں کرتا، بڑے کام نہیں کرتا۔ غلام ہی رہتا ہے۔ بڑے ذہن والے لوگ، بڑے دل والے لوگ بڑا کام کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ کے اندر جو اصول سیٹ کیے، اسی کی وجہ سے ان کا تمام جو ریاست تھی وہ بہترین رستے پہ چلی۔ اور سب سے پہلا اصول تھا انصاف، رول آف لا۔ ہمارے ملک کے اندر اگر رول آف لا صحیح ہو جائے تو ہمارا ملک ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، ان میں بہت پوٹینشل ہے، بہت آگے بڑھنے کی امید ہے ان کے اندر، لیکن ان کے اندر پرابلم صرف یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ آپس میں لڑائی ختم کر دیں گے، ایک امت ہو جائیں گے رسول پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا۔ حالت جنگ سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ جنگ بہت بڑی ہونے والی ہے۔ اس کے اندر ہمارا ٹکراؤ ایک شیطان سے، اس کے فتنوں سے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے دل کی صلاحیتوں کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب اس کا دور آئے گا تو اتنی پریشانیاں دے دے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، پکے ماننے والے بھی لوگ ڈگمگا جائیں گے۔ تو اپنے دل کے اندر نور کو بھریں، نور کی طاقت سے اپنے دل کو روشن رکھیں، پھر ہی ہم اس کے فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا بہترین شعر کہا ہے، فرماتے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکائے
روح بلند پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ہے ابھارا. اللہ کو پابندی مومن پہ ہے بھروسہ, ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. پاکستانیوں, سب سے پہلے ہمیں خود کو صحیح ہونا پڑے گا, پھر اس معاشرے کو صحیح طرف لے کے جانا پڑے گا. یہ جو نااہل حکمران آ کے ہمارے اوپر بیٹھ گئے, ان لوگوں کو اٹھا کے ان کی کرسیوں سے ان کو پھینکنا پڑے گا اور صحیح نظام حق, اللہ کا نظام لے کے آنا پڑے گا. جب ہی ہم سیدھے رستے پہ آ سکتے ہیں, اور ہم جب لڑائی کر سکتے ہیں اس فتنے سے, جب ہم خود صحیح ہوں گے اندر سے. ہماری روحیں, جو ہمارا جسم ہے, یہ اس کے اندر روحیں ہیں, اور روحوں کو جب تک ہم لوگ ٹریننگ نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گی کیسے؟ لڑیں گی جب ہم ان کو ٹرین کریں گے, روحانیت طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی. السلام علیکم. اور آخر میں پاکستانیوں, آپ خود بھی ذکر کریں, اپنے بچوں کو بھی کرائیں. گھروں میں محفلیں رکھیں ذکر کی, جس سے رحمت آئے گی, برکت آئے گی. اور بچوں کو کلمے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی یاد کرائیں, اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال, یاد لازمی کرائیں. السلام علیکم.